تو وہی سوال ہے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار پھر بھی دنیا کی صفوں میں سب سے پیچھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا، اس کی وجہ ہے الحب للہ والبغض للہ فی اللہ، اسے چھوڑ دینا۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ آج ہم امر بالمعروف تو کسی نہ کسی حد تک کر لیتے ہیں، یار یہ کام کر لو۔ آپ کسی شرابی سے شرابی کو بھی اگر نماز کی طرف بلائیں گے، بھلے وہ نماز میں نہ آئے، اسے برا نہیں لگے گا، کیونکہ یار آپ اچھے کام کی طرف بلا رہے ہیں لیکن میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ذرا آپ اسے شراب سے روک کے دیکھو، شراب کے بارے میں قانون اس پر نافذ کر کے دیکھ لو، اس کو بیہودہ گوئی سے روک کے دیکھ لو، مساجد میں شوٹنگ روک کے دیکھ لو، صحابہ کے خلاف جو بکواسات ہو رہی ہیں ذرا ان کو روک کے دیکھ لو، ختم نبوت جس طرح یہ ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں ان کو ذرا روک کے دیکھ لو۔ امر بالمعروف تو پھر بھی کسی نہ کسی سطح پر ہے، برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنا جب امت میں ختم ہوا تو امت کو زوال آ گیا، امت پچھلی صفوں میں چلی گئی۔ جب آپ برائی کو جڑ سے اکھیڑتے ہیں تو اپنی صفوں سے منافقین کو بھی الگ کرتے ہیں، پھر چھانی لگتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا راز یہی تھا، اس نے کہا نا مسلمانوں کی صفوں سے سب سے پہلے منافقین کو سائڈ پہ لگاؤ، یہ سب سے بڑے دشمن ہے، کافر اتنا بڑا دشمن نہیں ہے، ان کو سائڈ پہ لگا کے پھر اس نے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان سے یہی غلطی ہوئی تھی، اس نے اپنی صفوں کے اندر میر جعفر میر صادق جیسے لوگ رکھے ہوئے تھے، وقت آنے پہ انہوں نے بازی الٹا دی، بنو امیہ کا زوال، بنو عباس کا زوال، خلافت عثمانی کا زوال، ہماری بڑی بڑی سلطنتوں کو زوال، یہی منافقین شامل ہیں اور تسلسل کے ساتھ شامل ہیں۔ پاکستان میں کو توڑنے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یحییٰ خان کون تھا؟ یا ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ ان کا تعلق کن طبقات سے تھا؟ یہ نظر نہیں آتا۔ میر جعفر میر صادق کی اولاد آج بھی حکمران ہے۔ آپ تو لاک ڈاؤن کے بارے میں اپنے اصول وضع نہیں کر سکتے، آپ تو اتنے یتیم ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے سب سے آخری صفوں میں اس لیے کہ امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے دشمنی دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت تھوڑی بہت ہے، اللہ کے لیے دشمنی دلوں میں نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، اگلا سٹیج میں بیٹھ کے تک کافروں سے بھی محبت کرو۔ کیوں بھائی، کیوں محبت کریں؟ کس بنیاد پہ کریں؟ آپ کی ماں کو گالی دیا محبت کریں گے؟ بھائی کفر برداشت کرتا ہے اسلام، کفر سے محبت کا درس اسلام نے کبھی نہیں دیا آپ کو، کہ تو اسلام تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے۔ سب سے گندہ ترین جملہ یہ ہے کہ اسلام تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے۔ اسلام مذاہب کو برداشت کرتا ہے۔ احترام کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، احترام کریں گے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، احترام کریں گے؟ یا کوئی امتی نبی کے برابر ہے، ہم احترام کریں گے؟ کوئی صحابہ کو گالی دے ہم اس کا احترام کریں گے؟ اسلام برداشت کرتا ہے کفر کو، منافقت اور غداری کو تو برداشت ہی نہیں کرتا بھائی، برداشت کفر کو کرتا ہے، لیکن جو منافقت کی شکل میں کفر ہوتا ہے اسے برداشت نہیں کرتا، اسے اڑا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف تھوڑا بہت ہے، اس کے پردے میں نہی عن المنکر چھوٹ گیا۔ کہتا دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس عنوان کے نیچے ایک پوری داستان ہے، دین بیان ہی نہ کرو کیونکہ دل آزاری ہوتی ہے۔ طائف میں اللہ کے نبی لوہ لہان ہوئے، اللہ کے نبی نے تو دین بیان کیا تھا، لیکن اس دین کو بیان کرنے سے مجھے بتائیں طائف کے قبائل کی دل آزاری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی تو لوہ لہان کیا تھا، ہوئی تھی تو مدینہ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، ہوئی تھی تو آپ کی قتل کی شہادت کے منصوبے تیار ہوئے تھے۔ اپنے مسلک کو چھیڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھوڑو نہ۔ ارے بھائی یہ فروعی مسائل کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ میں فروعی مسائل ہے، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں میں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، جیسے میں
آمین بالجہر نہیں کرتا، آپ کر دیتے ہیں، میں رفع دین نہیں کرتا، آپ کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، میں 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہوں، آپ 8 پڑھ لیتے ہیں، بس میں اس پر عمل کروں، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں ایک دوسرے کو چھیڑے نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، آپ امام شافعی کی کرتے ہیں، یا معین تقلید آپ کرتے بھی نہیں، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو غیر بنیادی مسائل ہیں۔ بنیادی مسائل میں تو یہ اس سے بڑا گندا جملہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر تلوار چلتی ہے، الا اللہ، بچتا صرف اسلام ہے۔ آپ حق بیان کریں اور باطل پر چوٹ نہ پڑیں، اللہ ذوالجلال کی قسم آپ نے حق بیان کیا ہی نہیں۔ آپ توحید بیان نہ کریں، شرک پہ چوٹ نہ پڑے، اللہ ذوالجلال کی قسم آپ نے توحید بیان کی نہیں۔ آپ سنت کو بیان نہ کریں، بدعت پہ چوٹ نہ پڑے، اللہ ذوالجلال کی قسم آپ نے سنت بیان ہی نہیں کی۔ آپ سچ کو بیان نہ کریں، آپ سچ کو بیان کریں اور جھوٹ دبے نہ، اس پہ چوٹ پڑے نہ، آپ نے سچ بیان نہیں کیا۔ ایک جملے کو لے لیتے ہیں، اس کی خود تشریح کرنے لگ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی آپ کی عزت پر حملہ آور ہو، آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے، اور اگر کوئی آپ کے ایمان پر حملہ آور ہو، آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ عزت پر حملہ آور ہو، آپ کے نہیں اس کو چھیڑو نہ، جو کرتا ہے کرنے دو۔ کوئی ڈھنگر بھی اس کو مانے گا؟ لا الہ الا اللہ۔